السلام علیکم۔ آج کی ہم کلاس کا آغاز کریں گے اور آج ایک ٹیسٹ رکھا ہوا ہے ہم نے، اور آپ سب کو پتہ ہے اس کا سلیبس پہلے بتا دیا گیا تھا، اور بیچ میں آپ کو ایک دن سے زیادہ کا ٹائم دیا گیا تاکہ آپ لوگ اس ٹاپک کے حوالے سے ایک تیاری کریں اچھے طرح سے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے کوشش کی ہوگی کہ وہ ٹاپکس کافی حد تک کلیئر ہو سکیں۔ ان میں دبستان لکھنؤ، دبستان دلی اور جو جدید غزل گو شعراء ہیں یا جدید اردو غزل کے جو بنیاد گزار ہیں، 6 شعراء کا ہم نے انتخاب کر رکھا ہے، تو ان کے حوالے سے وہ موضوع تھا۔ تو ٹیسٹ میں آپ سے 1 بائی 1 کویسچنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ لوگ اس کو غور سے پڑھیں اور بالکل احتیاط کے ساتھ آپ جو سمجھتے ہیں کہ اس کا درست جواب ہے وہ آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں گے۔ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ سوال نمبر 1 آپ کے سامنے ہے، مرزا غالب کے خطوط کا مرتب کون ہے؟ الف سید عابد علی عابد، ب غلام حسین ذوالفقار، جیم عبادت بریلوی اور دال خلیق انجم۔ سوال نمبر 2 احوال غالب کس کی تصنیف ہے؟ الف اعجاز حسین، ب مالک رام، جیم امتیاز علی عرشی اور دال مختار الدین احمد۔ سوال نمبر 3 ہے، غالب کے خاندان کا پہلا وظیفہ انگریزوں نے کس کی سفارش پر لگایا؟ الف نواب سعادت یار، ب نواب صادق علی، جیم نواب مصطفیٰ خان اور دال نواب احمد بخش۔ سوال نمبر 4 درج ذیل میں سے کس شاعر کا شمار غالب کے تلامذہ میں ہوتا ہے؟ غالب کے شاگردوں میں سے ان میں سے کون ہے؟ الف جگر مراد آبادی، ب عبدالقادر بیدل، جیم اسماعیل میرٹھی اور دال میر زاہق۔ سوال نمبر 5 غالب نے شاعری شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے کیا تخلص اختیار کیا؟ سب سے پہلا تخلص ان کا کیا ہے؟ الف نوشہ، ب اسد، جیم غالب اور دال ثانی۔ سوال نمبر 6 شعر ہے، آپ نے شاعر کا نام بتانا ہے، شعر غور سے پڑھ لیں، سن لیں۔ ٹھانی تھی جی میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ شاعر کا نام آپ نوٹ کر لیں۔ 4 آپشنز ہیں، الف مومن، ب غالب، جیم دال، دال امیر۔ سوال نمبر 7 امیر اللغات ہے جی، یہ امیر مینائی کی لغت ہے، تو کل کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ الف 2، ب 4، جیم 6 اور دال 8۔ سوال نمبر 8 ہے، علی سکندر کس شاعر کا اصل نام ہے؟ الف امیر مینائی، ب یاس جگانا چنگیزی، جیم جگر مراد آبادی اور دال فانی بدایونی۔ سوال نمبر 9 داغ دہلوی حیات اور کارنامے کس کی تصنیف ہے؟ کتاب کا نام ہے داغ دہلوی حیات اور کارنامے۔ الف محمد عطا اللہ خان، ب نذیر صدیقی، جیم کامل قریشی اور دال نواب محمد یوسف۔ سوال نمبر 10 شاعر کا نام آپ نے بتانا ہے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ الف حسرت، ب جگر، جیم فانی اور دال فراق۔ سوال نمبر 11 آیات وجدانی کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ الف فانی بدایونی، ب یاس جگانا چنگیزی، جیم حسرت موہانی اور دال امیر مینائی۔ سوال نمبر 12 غالب اور آج کا شعور یہ کتاب کا نام ہے، کس کی کتاب ہے؟
الف سید عبداللہ، بے یوسف حسین خان، جیم محمد حسن عسکری اور دال محمد علی صدیقی۔ سوال نمبر 13، غالب کی فارسی تصنیف دستمبو، آپ سب لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا، کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ الف احسن اللہ خان، بے گوپی چند نارنگ، جیم نثار احمد فاروقی اور دال مختار الدین احمد۔ سوال نمبر 14، شعر ہے، شاعر کا نام آپ نے بتانا ہے۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ الف غالب، بے مومن، جیم داغ اور دال حسرت۔ سوال نمبر 15، شبنمستان، شبنمستان، شیرستان اور غزلستان یہ کس شاعر کے شعری مجموعے ہیں؟ الف جگر مراد آبادی، بے اصغر گونڈوی، جیم فانی بدایونی اور دال فراق گورکھپوری۔ شعر ہے، شاعر کا نام آپ نے بتانا ہے۔ جمع کرتے ہو کیوں رکیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا۔ شاعر کی نشاندہی الف غالب، بے مومن، جیم داغ اور دال امیر۔ سوال نمبر 17، دبستان دلی کے شعراء میں سے کس شاعر کے ہاں جنسی حساسیت کا اظہار زیادہ ہوا ہے؟ جنسی حساسیت الف غالب، بے مومن، جیم شیفتہ اور دال داغ۔ سوال نمبر 18 ہے، صنم خانہ عشق کے عنوان سے کس کا دیوان شائع ہوا؟ الف مومن، بے داغ، جیم امیر مینائی اور دال حسرت موہانی۔ کتاب کا نام ہے 19واں سوال، مقدمہ کلام آتش کس کی تصنیف ہے؟ الف خلیل الرحمن اعظمی، بے میر مستحسن خلیل، جیم نصیر خیر آبادی اور دال ڈاکٹر اعجاز حسین۔ سوال نمبر 20، یہ بھی شعر ہے، گزر گیا وہ زمانہ کہوں تو کس سے کہوں، خیال دل کو میرے صبح و شام کس کا تھا۔ الف داغ، بے غالب، جیم امیر اور دال جگر۔ سوال نمبر 21، حالی کو مرزا غالب سے پہلی بار کس نے متعارف کرایا؟ الف مومن، بے داغ، جیم شیفتہ اور دال ریاض خیر آبادی۔ سوال نمبر 22 بھی کتاب کا نام ہے، حسرت کی شاعری، یہ کس کی تصنیف ہے؟ الف حبیب الرحمن شیروانی، بے بیگم نشاط النساء، جیم یوسف حسین خان اور دال اسلم فروخی۔ سوال نمبر 23، غالب نے سر سید کے کہنے پر جس کتاب بعنوان آئین اکبری کی تقریض لکھی اس کا مصنف کون ہے؟ آئین اکبری کا مصنف الف ابو الفضل ابن مبارک، بے منیر شکو آبادی، جیم محمد حسین آزاد اور دال ابو الحسن ثانی۔ سوال نمبر 24، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ شاعر کا نام آپ نے بتانا ہے، مشہور شعر ہے یہ، الف غالب، بے انشا، جیم ناسخ اور دال آتش۔ سوال نمبر 25، غالب نے اپنی جنم بھومی آگرہ کو خیرباد کہہ کر دلی کا رخ کب کیا؟ الف
والد کی وفات کے فوراً بعد، بے شادی کے کچھ عرصہ بعد، جیم سر سید کی دعوت پر، اور دال پہلا دیوان چھپنے کے بعد۔ سوال نمبر 26، یہ بھی شعر ہے۔ منزلیں گرد کی مانند اڑی جاتی ہیں، وہی انداز جہان گزراں ہے کہ جو تھا۔ شاعر کا نام آپ نے بتانا ہے۔ الف غالب، بے آتش، جیم حسرت اور دال فراق۔ سوال نمبر 27، میر کاظم علی نامی رئیس نے کس شاعر کو اپنا بیٹا بنایا تھا؟ یہ رئیس ہیں میر کاظم علی، لکھنؤ کے ہیں، تو انہوں نے کس شاعر کو اپنا بیٹا بنایا تھا؟ الف انشا، بے داغ، جیم آتش، دال ناسخ۔ 28واں سوال شعر ہے یہ۔ نہ چھیڑ اے نکت باد بہاری، راہ لگ اپنی، تجھے اٹکیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں۔ الف انشا، بے داغ، جیم مومن اور دال آتش۔ سوال نمبر 29، غالب کا اردو دیوان پہلی بار کب شائع ہوا؟ اردو دیوان الف 1821، بے 1831، جیم 1841 اور دال 1851۔ سوال نمبر 30، فانی بدایونی کے کل کتنے شعری مجموعے شائع ہوئے؟ الف 2، بے 4، جیم 6 اور دال 8۔ سوال نمبر 31، کتاب کا نام ہے تمنا کا دوسرا قدم اور غالب، کس کی تصنیف ہے؟ الف سید عابد علی عابد، بے فرمان فتح پوری، جیم نثار احمد فاروقی اور دال گیان چند جین۔ سوال نمبر 32، شعر ہے یہ۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ شاعر کی نشاندہی آپ نے کرنی ہے۔ الف غالب، بے مومن، جیم داغ اور دال آتش۔ سوال نمبر 33، آفتاب داغ کا مرتب کون ہے؟ الف سہیل احمد خان، بے قیوم نظر، جیم ابو اللیث صدیقی اور دال احمد مشتاق۔ سوال نمبر 34، درج ذیل میں سے سید معین الرحمان کی کتاب کی نشاندہی کریں۔ الف افکار غالب، بے تلاش غالب، جیم قصائد غالب اور دال تحقیق غالب۔ سوال نمبر 35، شعر ہے یہ، شاعر کا نام آپ نے بتانا ہے۔ صبر مشکل ہے آرزو بیکار، کیا کریں عاشقی میں کیا نہ کریں۔ الف فانی بدایونی، بے اصغر گونڈوی، جیم حسرت موانی اور دال جگر مراد آبادی۔ سوال نمبر 36 ہے، کتاب کا نام ہے یہ بھی فراق گورکھ پوری ذات و صفات، کس کی تصنیف ہے؟ الف عبد الباری آسی، بے مخمور سعیدی، جیم تاج سعید اور دال گوپی چند نارائن۔ سوال نمبر 37، غالب کی کتاب مہر نیمروز کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کیا ہے اس کتاب کا؟ الف 1857، بے غالب کی خاندانی پنشن، جیم مغل سلطنت کی تاریخ
اور دال شاعری کے اسرار و رموز۔ سوال نمبر 38، غالب نے بچوں کے لیے کون سا رسالہ لکھا؟ الف پنج آہنگ، بے قادر نامہ، جیم کاتے برہان اور دال میں خانہ آرزو۔ سوال نمبر 39، اردو کے کس جدید شاعر نے موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو کے ساتھ کام کیا؟ الف فانی، بے فراق، جیم جگر اور دال شاد عظیم آبادی۔ آخری سوال ہے سوال نمبر 40، نشاط روح کس کا شعری مجموعہ ہے یا کس کا مجموعہ کلام ہے؟ الف حسرت موہانی، بے فانی بدایونی، جیم اصغر گونڈوی اور دال یاس جگانا چنگیزی۔ جی ابھی ہم اس کے جواب کی طرف آئیں گے۔ یہ اس ٹاپک میں ہم نے ایک طرح سے غالب کے موضوع کو بھی کور کیا، مومن کو بھی، اور غالب کے جتنے بھی ہم اثر ہیں شیفتہ ہو گئے، اور پھر ان کے بعد تھوڑا بعد کا جو ایک وقت ہے جس میں داغ دہلوی ہیں، امیر مینائی ہیں، اور پھر ان کے بعد جو بالکل ان سے بلکہ تھوڑا پہلے کا جو ایک وقت ہے جس میں ہم نے الگ الگ پڑھا تھا، دبستان لکھنؤ، اور پھر یہ دلی کے دبستان کی طرف آئے تھے۔ تو دبستان لکھنؤ میں ہم نے آتش اور ناسخ اور ان کے شاگردوں کے حوالے سے بات کی تھی، انشاء اور جرت کے حوالے سے بات ہوئی تھی، مصفی کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ تو اس ٹیسٹ میں کوشش کی گئی کہ چاہے ایک ایک دو سوالات، تین سوالات کے ذریعے ہی اس ٹاپک کو بھی کور کیا جائے۔ اور اس کے بعد جو اگلا پھر جدید شعراء ہیں، جو ایک طرح سے آپ کہیں کہ جدید اردو غزل کے اولین شعراء، ان میں ہم نے 6 شاعر منتخب کیے تھے: حسرت موہانی، اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی، فانی بدایونی، یاس جگانا چنگیزی اور فراق گورکھپوری۔ تو ان کے حوالے سے بھی آج کے اس ٹیسٹ میں کچھ سوالات تھے۔ چلیں آخری سوال سے شروع کر لیتے ہیں۔ یہ نشاط روح کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ دلاور عباس بتائیں گے۔ سر اصغر گونڈوی۔ ٹھیک ہے آپ کا جواب۔ اردو کے کس جدید شاعر نے موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو کے ساتھ کام کیا؟ یہ نسبتاً آسان سوال تھا، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان 4 میں سے فراق تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر ان دونوں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کام کیا۔ فراق خود بھی چونکہ سیاست میں پیش رہے، بلکہ انہوں نے قید کی سزا بھی کاٹی، تو یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ غالب نے بچوں کے لیے کون سا رسالہ لکھا؟ سوال نمبر 38 تھا، تو محمد ندیم بتائیں گے ان کا اس کا درست جواب کیا ہے۔ سر میخانہ آرزو۔ اس کا درست جواب قادر نامہ ہے، بے جز۔ اچھا یہ سوال نمبر 37، غالب کی کتاب مہر نیم روز کا موضوع کیا ہے؟ منیر عباس۔ جیم سر مغل سلطنت کی تاریخ۔ اس کا درست جواب یہی ہے۔ فراق گورکھپوری ذات و صفات کس کی تصنیف ہے؟ عدیلہ اکرم۔ سر بے جز مخمور سعیدی۔ ٹھیک ہے یہ درست جواب ہے، بے جز ہے جی اس کا مخمور سعیدی۔ صبر مشکل ہے آرزو بیکار، کیا کریں عاشقی میں کیا نہ کریں، کس کا شعر ہے؟ عثمان خالد۔ سر فانی بدایونی۔ صبر مشکل ہے آرزو بیکار، کیا کریں عاشقی میں کیا نہ کریں، اس کا درست جواب حسرت موہانی ہے۔
जी, दर्ज झैल में से सैयद मोइनुर रहमान की किताब की निशानदेही करें। शबाना फिरदौस बताएंगी अफकार गालिब, कसायद गालिब, तलाश गालिब या तहकीक गालिब। सर अफ्तार गालिब। नहीं, इसका दुरुस्त जवाब तहकीक गालिब है। आफ्ताब दाग का मुरत्तब कौन है? चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे, सुहेल अहमद खान, क़य्यूम नजर, अबुल सिद्दीकी और अहमद मुश्ताक। इनमें से कौन है? गफ्फार खान बताएंगे। सर क़य्यूम नजर। जी, इसका दुरुस्त जवाब क़य्यूम नजर है। अच्छा जी, ये शेर है खासा, ये भी फेमस शेर है, मशहूर शेर है। जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, राही सरनिगूं होकर भरा करती है पैमाना। तो ये किसका शेर है? गालिब, मोमिन, दाग और आतिश में से हमजा यासीन बताएंगे। सर गालिब। नहीं, गालिब नहीं है, ये शेर आतिश का है। तमन्ना का दूसरा कदम और गालिब किसकी तसनीफ है? बुरहान हसन। सैयद आबिद अली आबिद साहब की सर। नहीं, ये फरमान फतेहपुरी की तसनीफ है। फानी बदा यूनी के कुल कितने शेरी मजमूए शाया हुए? फानी बदा यूनी के कुल 4 शेरी मजमूए शाया हुए। गालिब का उर्दू दीवान पहली बार कब शाया हुआ? ये 1841 है। ये जो शेर था, न छेड़ ए निकते बादे बहारी, सवाल नंबर 28। दूसरा मिसरा था, तुझे अटकेलियां सूझी हैं हम बेजार बैठे हैं। तो इसका शायर है इंशा। इंशा की ये बड़ी मशहूर गजल है, आप लोग तलाश करके इसको लाजमी पढ़िए। इसका पहला शेर भी आपसे पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 27, मीर काजिम अली नामी रईस ने किस शायर को अपना बेटा बनाया? तो इसका दुरुस्त जवाब नासिख है, इमाम बख्श नासिख। सवाल नंबर 26, मंजिलें गर्द की माने उड़ी जाती हैं, वही अंदाज़े जहाने गुजरा है कि जो था। इसका शायर आपसे पूछा गया था, तो शायर इसका फिराक गोरखपुरी है। गालिब ने अपनी जन्मभूमि आगरा को खैरबाद कहकर दिल्ली का रुख कब किया? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से दुरुस्त जवाब बे है, शादी के कुछ अरसा बाद। सवाल नंबर 24, जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। गालिब, इंशा, नासिख, आतिश। जवेरिया खान। सर इसका करेक्ट आंसर आतिश है, जो जीम दाल सॉरी। जी जी, दाल इसका दुरुस्त जवाब है, आतिश। समरा एहसान, ये जो गालिब ने सर सैयद के कहने पर आईने अकबरी की तकरीज लिखी थी, तो इसका मुसन्निफ कौन है आईने अकबरी का? जो 4 ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, इनमें से मोहम्मद हुसैन आजाद। इसका दुरुस्त जवाब अलिफ है, अबू अल फजल इब्ने मुबारक। हसरत की शायरी किसकी तसनीफ है? जो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमीर अब्दुल्ला बताएंगे इनमें से दुरुस्त जवाब क्या है। सर यूसुफ। जी, दुरुस्त जवाब यूसुफ हुसैन खान है इसका। सवाल नंबर 21 था, हाली को मिर्जा गालिब से पहली बार किसने मुतारिफ कराया? तो ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि हाली मिर्जा गालिब के शागिर्द हैं। इस तरह से भी सवाल अगर आ जाए तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तहमीना आप बताएं। सर शेफ्ता ने। हाली को मिर्जा गालिब से पहली बार शेफ्ता साथ ले गए थे और उन्होंने मुतारिफ करवाया। शेर है सवाल नंबर 20, गुजर गया वो ज़माना कहूँ तो किससे कहूँ, ख्याल दिल को मेरे सुबह शाम किसका था। दाव की ये गज़ल है, बड़ी मशहूर, ये आपको पता होना चाहिए। सवाल नंबर 19, मुकद्दमा कलाम आतिश, ये किसकी तसनीफ है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खलीलुर रहमान आज़मी, ये मुस्तहसन खलीक, नसीर खैराबादी और डॉक्टर एजाज हुसैन। फरीदा खालिद आप बताएं। सर खलीलुर रहमान उस्मी। जी, इसका दुरुस्त जवाब खलीलुर रहमान आज़मी है। सनम खाना इश्क के उन्वान से किसका दीवान शाया हुआ? जी, इसका दुरुस्त जवाब अमीर मिनाई है, जीन जोस। सवाल नंबर 17, दबिस्तान दिल्ली के शोरा में से किस शायर के यहाँ जिनसी हसासियत का इजहार ज्यादा है?
اب جس نے دبستان دلی کے سارے شعراء کو یہ جو جتنے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھا ہے تو اس کے ذہن میں تو فوراً اس کا جواب آ جانا چاہیے. اس کا درست جواب مومن ہے. اگر آپ مومن خان مومن کی شاعری کو پڑھیں تو ان کے ہاں معاملہ بندی کے اشعار اور اس قسم کے موضوعات پر زیادہ شاعری ہے. سوال نمبر 16 یہ شعر ہے. جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. غالب. سوال نمبر 15 شبنمستان، شیرستان اور غزلستان یہ کس شاعر کے شعری مجموعے ہیں؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ فراق گورکھپوری ہے. دال دوست. اگر آپ نے فراق کے مجموعوں کے نام ایک دفعہ بھی اس طرح سے یہ پڑھ رکھے ہیں تو یہ یاد رہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل ہم وزن ایک طرح سے الفاظ، ہم قافیہ الفاظ ہیں. یہ بڑا مشہور شعر ہے جی. سوال نمبر 14 اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مومن خان مومن کی غزل ہے. سوال نمبر 13 غالب کی فارسی تصنیف دستمبو کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ نثار احمد فاروقی نے کیا ہے. جیم جوز ہے، اس کو آپ یاد کر لیں. سوال نمبر 12 یہ کتاب کا نام ہے غالب اور آج کا شعور. نسبتاً کوئی بہت زیادہ پرانی کتاب نہیں ہے یہ. تو یہ کس کی کتاب ہے؟ سید عبداللہ یوسف حسین خان، محمد حسن عسکری اور محمد علی صدیقی. اس کا درست جواب دال ہے، محمد علی صدیقی. آیات وجدانی کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ مدیحہ ناز. آپ بتائیے. الف فانی بدایونی، بے یاس یگانہ چنگیزی، جیم حسرت موانی اور دال امیر مینائی. یاس یگانہ چنگیزی کا مجموعہ کلام ہے آیات وجدانی. یہ بھی آپ یاد کر لیں اس کو. سوال نمبر 10 ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. یہ جب ہم پڑھ رہے تھے تب بھی میں نے بتایا تھا کہ مشہور شعر ہے، تو اس کے خالق کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ جگر کا شعر ہے. سوال نمبر 9 داغ دہلوی حیات اور کارنامے کس کی تصنیف ہے؟ تو یہاں پر جو 4 آپشن جی سر کامل قریشی. کامل قریشی کی تصنیف ہے، یہ صحیح جواب ہے آپ کا. سوال نمبر 8 علی سکندر کس شاعر کا اصل نام ہے؟ اس میں سے جگر مراد آبادی. سوال نمبر 7 امیر مینائی کی لغت امیر اللغات اس کی کل کتنی جلدیں ہیں، کتنی جلدوں پر مشتمل ہے یہ امیر اللغات؟ درست جواب ہے 2 جلدوں پر. سوال نمبر 6 ٹھانی تھی جی میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم. مومن خان مومن کا شعر. سوال نمبر 5 تھا غالب نے شاعری شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے کیا تخلص اختیار کیا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے انہوں نے اسد تخلص کیا تھا شاعری شروع کی. سوال نمبر 4 درج ذیل میں سے کس شاعر کا شمار غالب کے تلامذہ میں ہوتا ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ اسماعیل میرٹھی ہے. جیم جوز. سوال نمبر 3 غالب کے خاندان کا پہلا وظیفہ انگریزوں نے کس کی سفارش پر لگایا؟ تو سب سے پہلا جو وظیفہ لگا تھا وہ نواب احمد بخش دال جوز ہے، یہ تھے جنہوں نے سفارش کی تھی. تو غالب کی فیملی کے لیے پہلا وظیفہ شروع ہوا تھا. احوال غالب کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب دال مختار الدین احمد. اور پہلا سوال نسبتاً آسان سوال ہے. اگر آپ نے غالب کے خطوط دیکھے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا مرتب ان 4 میں سے خلیق انجم ہے. جی تو یہ ہمارا آج کا ایک طرح سے یہ کوئز تھا جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے واقعی 1-2 دن میں ان موضوعات کو پڑھا ہے
तवारीख में से या वैसे आपने सर्च आउट किया है चीज़ें, कुछ अपने तौर पर सवालात बनाए हैं तो आपका एक थोड़ा टेस्ट हो जाए, आपको अंदाज़ा हो जाए कि अभी मज़ीद कितनी तैयारी की ज़रूरत होगी या क्या ये टॉपिक आपको काफ़ी कवर हो चुका है। मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है इतना। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर कोई इसी तरह से तफसील से बात करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।